میرے نہایت واجب احترام بزرگوں نوجوان بھائیو عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ امن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب وقع رامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس ماہ مقدس شعبان المعظم میں معروف آیا مقدسہ جسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے، جو ہر جمعہ کو کم از کم آپ خطبہ میں سماعت کرتے ہیں، اس کا نزول اسی ماہ مقدس میں ہوا تو اس میں گفتگو کی گزشتہ جمعہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عظیم بلکہ عظیم تر بلکہ عظیم ترین عبادت اور دعا ہے کہ جو جیسے بھی پڑھے جس حال میں بھی پڑھے رب کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے۔ تو اس لیے وہ ایک جمعہ پہ کر کے تشفی نہیں ہوئی تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ کچھ انشاءاللہ اس کی برکات میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، ہر دو کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نے جو صاحب درود ہیں انہوں نے بھی مختلف مواقع پہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جب داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا پڑھو، اس کے بعد اپنے نبی پہ درود پڑھو۔ پھر کہا جی اچھا نکلتے وقت کیا کرنا ہے جی؟ فرمایا نکلتے وقت نکلنے کی، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھو، اس کے بعد اپنے نبی پہ درود پاک پڑھو۔ اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا کہ جی جب اذان ہو تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اذان سنو تو جو اس کے کلمات ہیں ان کو سن کر ان کا جواب دو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کلمات جب اذان کے سنے جاتے ہیں تو اسی طرح اس کا جواب دیا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوۃ پڑھا جاتا ہے، باقی وہ رپیٹ کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ تو کہا جی ان کلمات کا جواب دو، کلمات کا جواب دینے کے بعد اپنے نبی پر درود پاک پڑھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد میں انٹری پہ بھی اپنے نبی پہ درود پڑھنا ہے، اس سے آؤٹ ہونا ہے پھر بھی درود پڑھنا ہے، اذان سننی ہے کلمات کا جواب دینا ہے پھر نبی پہ۔ تو مولوی آج تک اسی مخمص سے نہیں نکلا کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں، بعد پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ سرکار نے کیا ہے اے کلمے سن اذان دے جواب دے تے نال ہی اپنے محبوب تے درود پاک پڑھ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ مولوی صاحب کو پہلے دی پریشانی لگی یہ پہلے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دیا ہے، مطلق حکم ہوتا ہے، اوپن آپشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی پہ کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ پہلی گل تو بدل وہی ہونی چاہیے، رب بندہ نماز پڑھو آپ نہیں پڑھتا، حج کرو آپ نہیں کرتا، زکات دیو آپ نہیں کرتا، صدقات دیو آپ نہیں کرتا، واحد درود ہے کیا ان اللہ بھی پڑھتا ہے، پوری فورس بھی پڑھتی ہے، جڑے ایمان والے نے وہ بھی نہ گل کے پڑھو۔ وعدہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ وعدہ لا شریک ہے، وہ وعدہ لا شریک ہے، ہمیں کہتا ہے فیل کرو، اس میں وہ شریک نہیں ہے، وہ نہیں کرتا۔ اے واحد درود پاک جے جہد وچ اس عمل دے وچ رب بھی شریک ہے۔ گل کو تم سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ کیا جی مان والا دوسری پڑھو ہیں، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا رب نے کیا کہ مطلق حکم ہے مان والا پڑھو، اچھا اے نہیں راتی پڑھو دیہڑی پڑھو، بھائی نماز پڑھو ٹائم ہے نا، بولتے نہیں تسی، ٹائم ہے نا، انج پڑھو انج پڑھو ہے نا، اور گل کو سمجھ آ رہی جی کہ نہیں؟ جماعت نال پڑھو انج، کلا پڑھو تے انج، سارا کچھ ہے، پورا نظام ہے، اوکے نماز کا آڈر آیا تھے، اوکے جو درود پاک دا ہے نہ کوئی ٹائم دسیا ہے، نہ کوئی سیگا دسیا ہے، نہ کوئی وقت دسیا ہے، کی مطلب بھاویں کھڑا ہو بھاویں
کسی کے گھر ہو ہمیں میرے گھر ہو جتنے بھی ہیں بس صلو علیہ وسلم تسلیما درود پر ٹکا کے سلام بھی بھیج اس میں وہ وقت کا ہے ہی نہیں کیوں دسو نا بھائی پڑھو ہی ہے نا بس وقت ہے کتنے کیڑی شاید تو پہلے تو کیڑی شاید تو بعد دسو تو پھر جب رب نے نہیں کیا تو مولوی صاحب کا مصیبت پہ آئے گی بھائی پہلے پڑھنا ہے کہ بعد جو پڑھنا ہے کہ کمال ہوگی بس پڑھنا ہے کی ہے جی بس نہیں سمجھ آتی بھی کی ہے جی پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا پڑھنا چاہیے تھا نا بلکہ جمعے میں چوکھا پڑھیا کرو سرکار نے فرمایا حضرت ابو درداء سے روایت ہے اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو جہاں کہیں بھی مجھ پہ درود بھیجا جاتا ہے کوئی جہاں کہیں بھی ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا اچھا اے بڑی مزے کی گل ہے درود پاک پہنچایا جاتا ہے تو جو سلام کی باری آئی نا اب کئی بندے کہتے ہیں جی درود ابراہیمی نہیں پڑھے جی درود ابراہیمی نہیں پڑھے جی بھائی ٹھیک ہے بڑی ہوئی فضیلت ہے پڑھے لیکن یاد رکھو رب نے درود پاک صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیتا نال سلام نہیں ہے تو درود ابراہیمی چ درود سلام سونے میں رہ سلام ایجے نماز چ رکھا ہے وہ بھائی نماز چ رکھا ہے تو مانج کر کے رکھا ہے اس تو پہلے السلام علیکم ایھا النبی کر کے سلام ہے پھر بعد جو درود ہے تو سلام بھی ہو گیا درود بھی ہو گیا تو جب کلا پڑھنا تو کوشش کرنی ہے ایسا درود پاک ہوئے جہاں سلام نہیں ہوئے کیونکہ صلو علیہ وسلم تسلیما ہے وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے اچھا درود پاک تے بھیج دیتا جاتا نا پیش کر دیتا جاتا فرشتہ تو میں بھی دسیا ہے کتنے کہہ رہا کہ وہ روزہ انور تے وہ ڈیوٹی ہی از فکسڈ اتھے ہی جدو آنا انہیں پیش کرنا ہے جدو آنا پیش کرنا ابا جی کے نام دے نال ایک روایت کہ پڑھنے والے کا بھی نام پیش کیتا جاتا ہے وہ ابے کا بھی نام پیش کیتا جاتا ہے جس شہر کو پڑھتا ہے اس شہر کا نام ہی پیش کیتا ہے کمال نہیں ہو گئی یار اور کی چاہیے تو بندہ حضور کی لسٹ میں آ جائے نہیں سمجھ آ رہی حضور کی لسٹ میں بندہ آ جائے پھر ایک روایت ہے بھی بندے کے نام مختلف فرشتے ہوتے ہیں نا کچھ سیر و سیاحت بھی کر رہے ہیں اچھا بندے کے نام بھی ہوتے ہیں ایک روایت 2 1 5 60 دی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو 5 دی سنو نا وہ 5 2 تے ہے نا کرامن کاتے بھی سنتے پہ 2 ہے ٹھیک ایک جڑا ذرا وہ بندے دے اگے ہوتا ہے جڑا نیکی دی ترغیب دلانا وہ مائل کرتا ہے ذہن بنانا ہوتا اگے ایک پیچھے ہوتا ہے وہ برائی تو بچاؤں ہے جڑا پیچھے ہے وہ برائی تو ایک تو متھے تے ہوتا ہے انہی ڈیوٹی ہے جب حضور دا دیوانہ درود پڑھتا ہے بچ کے سرکار دی بارگاہ پیش کرتا لوکاں نوں متھے نہ لاؤ متھا لاؤ درود پڑھو تینوں بھیجو جڑی ڈیوٹی لگی نہ آپ کچھ کرتے ہو نہ جی رب نے ڈیوٹی لگی کچھ لاؤ آپ کچھ کرو نہ کرو درود پڑھو تاکہ تیری بھی ڈیوٹی سیٹ ہوئے تو جی ڈیوٹی سب نے لائی ہے وہ بھی سیٹ ہوئے ہے بات آپ کو سمجھ آ رہی اچھا اے تو چلو پہنچا دیتا جانا نا تو جی سلام ہے نا وہ کمال ہی جائے سلام کا کی ہے وہ کمال ہی ہے جی وہ کیوں حدیث پاک سنو حضرت ابو داؤد شریف دی حدیث ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام آمنہ کے لال حسین کے نام جانے فرمایا کہ جب مجھ پہ کوئی سلام بھیجتا ہے مجھے سلام کرتا ہے سلام بھیجتا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح کو لٹا دیتا ہے اور میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں نہیں بھائی جان اتنے تسی سمجھے ہی نہیں آقا کریم دا جڑا سلام دا جواب ہے وہ کی شے ہے سمجھے نہیں کیونکہ تہاڈی سبحان اللہ دا حاضری تسی سمجھے ہی نہیں او بھئی سلام جڑا اے سلامتی دی دعا ہے اے سلام دی سلامتی دی دعا ہے کہ سلامت رہے کی ہے جی سلامت گل کو سمجھ آ رہی تو جدوں تسی آمنہ دے نال دعا دتی نا تے پلٹ کے انہاں نے بھی تینوں دینی ہے میری سلامتی دی دعا کرنا دیا جا تو سلامت رہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تے جنوں آمنہ دے نال کہہ دے تو سلامت رہے وہ دی بات کر دی شک ہو سکتا ہے وہ دی سلامتی دی شک ہو سکتا ہے اور بول دے نہیں یار کیا بات ہے اس تو بڑا مقام کی کہ آمنہ دے نال جڑا ہے وہ تہاڈے سلام دا جواب ہوئے ہوئے ہے پھر تسی وچ گل نوٹ نہیں کیتی
تو دھیان دا اور پاس ہوتا ٹائم کنا ہو گیا ہے وہ کی رہ گیا. گل نوٹ نہیں کی. سرکار فرماتے ہیں جب میں نے کو سلام کرتا میری روح لٹا دیتی جاتی ہے, میرے جسم کی لٹا دیتی جاتی ہے, پھر میں جواب دینا. میرا ایکانت وجدان پتہ کی کہندا اتنے تمہیں پتہ لگے گا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمنہ دلال حسین دلال نظر تو ایک ذرا چیک کرنا. یہ تو تسی سنیا ہونا نا کہ دنیا تے ہر ٹائم ہر جگہ تے اذان پڑھی جاتی ہے. سنیا کسی نے؟ تحقیق ہوئی ہے. ہر کوئی 12 گھنٹے اگے, کوئی 10 گھنٹے اگے, کوئی 4 گھنٹے اگے, کوئی 5 گھنٹے اگے, کوئی 3 گھنٹے اگے, کوئی 2 گھنٹے اگے, گھنٹے کا فرق ہے نا. تے تحقیق ہے کہ ہر ویلے ہر جگہ ہر ویلے کتے نہ کتے اذان ہو رہی ہوتی. تے جی ہر ویلے کتے نہ کتے اذان ہو رہی ہے, سمجھ آ رہی تمہیں کوئی نہیں؟ ہر ویلے کتے نہ کتے اذان, تے ہر ویلے کتے نہ کتے نماز بھی ہو رہی ہونی. ہر ویلے جی کتے نہ کتے نماز ہو رہی ہے تو اس نماز تو تشہد وچ السلام علیکم ایھا النبی تے ہر ویلے پڑھیا جا رہا ہے نا. او کوئی پڑھنا پڑے نماز سے ٹھوک کے پڑھنا نا. تے جب تو نماز سے آمنہ دے نال تے سلام پڑھے گا تے ابو داؤد دی روایت ہے حضور نے فرمایا کہ کوئی امتی میرے تے سلام بھیجدا ہے رب میری روح نوں لٹا دیندا ہے. میں کہ ایک باری روح آپ دے جستے انور تو جدا ہوئی نا تے میرا وجدان آندا ہے کسی عاشق دیوانے نے جب سلام بھیجیا ہونا ہے, روح لوٹ آئی ہے نا, اس تو بعد کبھی انہوں نکلن کا موقع ہی نہیں لگا. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ بل لٹا دی پھر جو دوبارہ تاں نہیں لوٹے گی نا کہ وقفہ آئے گا. وقفہ دے گا کوئی نہیں. میں صرف نماز میں سلام کی گل کی ہے. دیوانے تے چلتے پھرتے ٹرتے آقا کریم تے درود و سلام بھیجتے ہیں. میں ایسے ایسے بھی دیوانے ویکھے نے ہر قدم تے آمنہ دے نال تے درود پاک بھیجتے ہیں. اور صوفیہ کے طریقے پتہ کی ہے, تسی تے بیت اللہ پہ طواف کرتے ہو نا جا کے تے تسی دعاواں منگدے ہو کٹ کے جو نہیں ہوندی وہ کاپی کھول لیندا ہے بے تیری کی دعا ہوئی تیرے دھیان لفظاں لے وے تے دعا تے کیفیت کا نام ہے. وہ تے کاپیاں کھولی ہوندی ہیں. کاپی نہیں کھولنی, دل کھولنا, دماغ کھولنا. اوتھے صوفی آندے نے کہ جب بیت اللہ جاؤ تے آمنہ دے نال تے درود پاک پڑھو, جب مدینے جاؤ تے اوتھے ذکر اللہ کرو کیونکہ بیت اللہ رب دا گھر, رب نو اپنے محبوب نال بڑا پیار ہے تے جڑا او دے گھر جا کے تے درود پڑھے گا پھر پیار دا کمال ہو جائے گا. لیکن مدینے جاؤ تو مدینے والے نو رب نال پیار ہے, مدینے والے دے سامنے اللہ اللہ کر, بیت اللہ دے وچ یا رسول اللہ کر, ذکر کرنے کا مزہ آ جائے گا. ایتھے او خوش ہوئے گا, اوتھے او خوش ہوئے گا. اگلے بیت اللہ کے طواف جو درود پاک پڑھتے ہیں, توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے؟ علامہ اقبال کا نام سنیا نا؟ اچھا چلو گل دور نکل جائے گی, سن لو. چلو علامہ اقبال مفکر پاکستان, حکیم الامت علامہ, وہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے چ نہیں پڑھیا. علامہ جڑے ہیں نا قبلہ والد صاحب کو میں علامہ کی تعریف سنی, آدھے نے علامہ وہ آدھے نے جنہوں 14 علماں تے دسترس حاصل ہوئے. میری علامہ ہو جاتا, سمجھ نہیں ہوتی 14 علوم پہ جس کو دسترس ہو وہ علامہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ آدھے میں کسی مدرسے چ نہیں پڑھیا, نہ میں خاصا کیتا ہے نہ میں آما کیتا ہے جی, نہ میں منہ کر لیتا جی سبق ہوئے, نہ خاصا کیتا ہے نہ آما کیتا ہے, نہ میں کوئی عربی کورس کیتا ہے نہ میں درس نظامی کیتا ہے. کون کہتے ہیں؟ علامہ اقبال. کی کہتے ہیں جی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کیتا ہے. گل سمجھ آ رہی تھانوں؟ کہتے ہیں میں نا ایئرپورٹ گیا, اتنے میرا یار سی تے انہوں نے دیکھا کہ وہ تسبیح پہ پھیردا منکے تے منکا ٹھا منکا. میں کول گیا, میں بڑا کو وظیفہ کر رہے ہیں, مرشد نے بابے نے کو وظیفہ دسیا کر رہا ہوندا, نہیں نہیں بس مینوں سمجھ آئی ہے تو میں درود پاک دا وظیفہ شروع کر چھڈیا ہے. علامہ اقبال نے میں دوستاں دا میں جی وظیفہ شروع کر دیتا. کیدا جی بولو بولو کیدا جی؟ درود پاک دا شروع کر چھڈیا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ تے انہوں نے پوچھا کہ تو کیویں شروع کیتا ہے جناب؟ کی ہوندا مینوں سمجھ آئی میں شروع کر دیتا ہے. تے کہندا ہے کہ جی میں نا اللہ اکبر کبیرہ جدوں میں 1 لاکھ واری آمنہ دے نال تے درود پاک دا نذرانہ پیش کیتا نا
कहते मैं खाब देखा। अलामा इकबाल के दोस्त दस रहे, अलामा इकबाल दस रहे अपने दोस्त के बारे कि मैं ना एक खाब देखा, कितनी बारी पढ़ने तो बाद 1 लाख बारी। कहते मैं देखा कि खासदार झाड़ियां ने, कांटे ने, उनके एक नाला है, गंदे पानी का गदला पानी है, तो उसमें गलाजत है। तो कहते कि मैं ना बड़ा औखा हो गया ना वो नाला अबूर किया, अगे जो गया ना नाले दे, तो फिर उठे तो बहार है, फलदार पौधे ने, फूलदार पौधे ने, बाहर का समा है, मजा ही मजा, सुकून ही सुकून है। तो कहते मैं पिछले मुड़ के देखा ना तो जो नाला से ना गंदा वो पानी साफ हो गया, वो तो पानी साफ हो गया। वो जी गलाजत सी ना वो हीरे जवाहरात दे विच बदल गए, ते हीरे जवाहरात जेडे ने ना इंज नजर आउणगे जिवें उत्ते पानी कोई नहीं, पानी एडा शफाफ हो गया ते लगे हीरे जवाहरात पे ने, पानी उत्ते है ही नहीं। कहते जब मैं ख्वाब देखा तो मैं अगले दिन अपने बुजुर्गों को गया और मैं ये ख्वाब देखा है। जब मैं ख्वाब सुनाया ना तो बुजुर्ग मेरे आंदे ने लगता है कि तू दुरूद पाक की मंजिल शुरू कर ली है, दुरूद पाक दी मंजिल, बोलो बोलो दुरूद पाक दी मंजिल, दुरूद पाक दी मंजिल। कहता बिल्कुल जी मंजिल तो मैं शुरू कर ली है, तो मेरा लख जेड़ा मेरा पूरा हो भी गया है। तो मैं दसो ना जी तबीर की है जो मैं वेख्या है कि खारदार झाड़ियां ने है, नाला है, अगे जनाब बिल्कुल बहार का समा है। उन्हें कहा भी जी खारदार झाड़ियां सन ना जो कांटे तू देखे ने वो सी तेरी दुनिया, वो सी तेरी बोल बोल की दुनिया। गल समझ आ रही है? तो जो नावा सी ना गंदे पानी का जो गलाजत जी सी वो सन तेरे गुनाह, जो तू मुश्किल दूर करके ना तो तू अवा जो गया ना फलदार माहौल जो तू चलना चुक गया। जेडे तू मुड़ के देखिया ना कि जेडे हीरे जवाहरात तेन नजर आए ने, ठीक है, तो जेडे गुनाह सन ना वो रब ने नेकियां च बदल दिते ने। रब ने तेरे गुनाह की कीते ने जी नेकियां च गुनाह बदल चले। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, ये भी देखो रब दा कितना कमाल है, रब दा कितना कमाल है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, ए नेकियां जड़ियां गुनाहां नूं खा जांदियां ने ते खा के गायब नहीं हो जांदियां, खा के ना उन्हां दी जगह आप ले लैंदियां ने। नहीं समझ आ रही तुहानूं? बंदा थोड़ी खा के डकार मार के साइड ते मुकर जावे, वो खा के ना गुनाहां नूं ते आप की होई नेकी, उन्हें कहा ओने तेरियां नेकियां, वो गल को समझे। ते कहंदे जी उस तो बाद ते फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदरे लाहौर आप फरमांदे ने ओदे बाद ना मैं ठान लई, इस गल तो बाद मैं ठान लई कि इकबाल के अंदर अब दरूद का इकबाल होगा, इकबाल के अंदर अब दरूद का। तो कहते मैं पढ़ना शुरू कर छड़िया, पढ़ना 10,000 बारी मैं डेली दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद पाक भी कहना पढ़ना दुरूद खजरी। मैं भी आख्या साडे अल्लामा साहब ने भी दुरूद पाक साडी ना ड्यूटी सी बचपन जवान साहब की मिलाने शुमारे घर अपनी कठी तुहानूं तो कुल्ला तो नहीं लगदे, साडे घर एडी बड़ी बोरी हुंदी सी, वो डेली असर के बाद भाई जान असां सारे भैन भरावां ने बैठ के पढ़ना होंदा सी। ते अब्बा जी अंदर पढ़ना भी दुरूद खजरी है, सही साहब नूं पता होएगा, वो बड़ी तलकीन करदे सन। मैं ते अब्बा जी नूं सुके लामा साहब मशहूर सन, वो मैनूं हुण पता लग रहा है कि लामा साहब क्यों मशहूर सन, क्योंकि उन्हां लामा साहब दा भी यही जिक्र सी। गल तो समझ आती भी तुहानूं कोई नहीं आउंदी भी दुरूद खजरी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसहबी मुबारक वसल्लम। अच्छा ये दुरूद खजरी 10,000 बारी डेली पढ़ना, उन्होंने क्या कितना जी 10,000 बारी डेली किने अल्लामा इकबाल। वो गल को समझ आ गई? कहते हैं जो 1 करोड़ बारी हो गया ना अब वो देर नहीं लगती, 10,000 बारी तुम रोज करो ना तो 2.5 साल तो थोड़ा ज्यादा अरसा लगता है। 10,000 दी जो 5,000 करोगे 5 साल से कुछ अरसा लग जाएगा। तो जो है थोड़ी कोई नहीं है। अच्छा जी उन्होंने जो कहते 1 करोड़ बारी हो गया ना दुरूद पाक, तो कहते आमना बिलाल हुसैन दे नाल जान सदीक दे यार हबीबी के इंतजार अहमद मुख्तार उम्मत गमहार के नबियां दे सरदार दी तशरीफ आवरी सी, तो मैं उन्हां दा दीदार कर लिया। कहते उन्होंने मैं दीदार किया, अगले दिन कहते मैं कलम फड़िया तो मैं आप सरदार दी नात लिखनी शुरू कर छड़ी। कहते जो मैं नात लिखी, नात लिख के उलमा दे कोल लैके गया, उलमा देख के अंगुश्ते बदनदा होए वरता हैरत च मुबतला होए कि इकबाल कायनात च उम्मत दे विच कोई ऐसा आलम नहीं देखिया जिन्हें एहो जिहे लफ्ज़ लिखे होण।
مدرسے پڑھے ہیں. اقبال کہتے ہیں میں آخیا میں زمین تے کسی مدرسے تے نہیں پڑھیا, بس کام میں کیتا ہے عرش نشین آقا تے کروڑ باری درود پاک پڑھے ہیں. درود پاک پڑھے ہیں تے اللہ تعالیٰ جڑا ہے میرے دماغ دے وچ نا الفاظ ہیرے تے موتی بنا کے پا دینا تو انج لگتا ہے جی قلم آپ ہی لکھ رہے ہیں, میں تو جنبش ہی نا لفظ آپ ہی لکھے جاتے ہیں. کہندے اس تو بعد پھر بنو نا اولیاء دی طرفوں علامہ کا لقب مل گیا. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامہ کا لقب مل گیا. بات سمجھ آ رہی؟ ایک اور بھی آپ کی گل ہے, کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست سی ڈاکٹر عبدالرؤف ہارٹ اسپیشلسٹ, انہیں کہا کہ علامہ صاحب تو حکیم الامت کا لقب کیوں ملا؟ کوئی امت چھوٹا لفظ ہے؟ امت دا حکیم, امت دا دنا. ایتھے ایک گھر چ کوئی دنا ہوئے نا دانش مند تو پورا محلہ وہ دوالے ہوتا ہی سارا مسئلہ آ گیا ادھر آیا جی دنا. تو جا محلے کا دنا ہوئے بڑی گل ہے, تو جا علاقے کا تنا ہوئے بڑی گل ہے, جا ضلع کا تنا ہوئے بڑی گل ہے, کوئی صوبے کا ہو جائے تو بڑی گل ہے, کوئی ملک کا ہو جائے بڑی گل. حکیم الامت نہ امت سامنے جانی ہے نا کر حکیم سامنے جانا ہے. امت کا دنا انہوں نے کیویں ملیا؟ انہوں نے اپنے دوست ڈاکٹر عبدالرؤف نوں آکھیا کہ میں آمنہ دے لال حسین دے نال 1 کروڑ باری درود پاک پڑھیا ہے, لوکاں مینوں حکیم الامت دا خطاب دے دیا. تے تسی بھی جے بڑے بڑے خطاب لینا چاہندے ہو نا تے درود, کیونکہ میں گل پڑھ کے نا اے گل پڑھ کے تے میں پتہ کس نتیجے تے پہنچیا, تسی پتہ کتھے پہنچے ہوندے نا, میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جے بندہ کوئی چاہے نا کہ بن پڑھی میں پڑھیا نظر آواں, بن پڑھیا ہی میں پڑھیا کہلاواں, تو وہ وظیفہ درود پاک کے علامہ اقبال مدرسے میں دوسرے دے گئے کوئی نہیں. تسی انہوں نے لکھا چکا نا پورا قرآن کے ترجمے دی 81 چیک کرو ذرا, انہوں نے ترجمے پڑھو نا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لے گا. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کمال ہو گئی, سمجھ آتی بھی تو ان کو کوئی نہیں آتی بھی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ہوں کیا مطلب ہے؟ چلو جی اتنے تو علامہ فہامہ ہو گئے, اگے بھی تو ہونا نا. حدیث پاک سنو پھر جمعہ پڑھیے. حدیث پاک جی تو دسنا لگا نا, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تو مروی ہے. اس حدیث پاک سے نقل کیتا ہے امام جلال الدین سیوطی نامی سدید مجدد نے اپنی کتاب تفسیر در منصور دے وچ اس حدیث پاک نوں میں والا کہاں دے رہا, ہن میں ہر گل دا ذمہ دار ہاں. جڑی بھی پوچھ لو میں کہڑا باہروں آیا, پھیری والا دے گا نہیں, پھیری لا کے ٹر جانا. توجہ ہے, آ دکان تھی اپنی ہے جی, اجی ویندی بھی ہے. تے تسی آ کے میرے کو پوچھ سکتے ہو. بعض کو ذرا تھوڑی ہیوی گل ہوندی ہے نا تو پھر حوالہ دے دینا چاہیے تاکہ ہور بندہ بھی بیلی کوئی پتہ نہیں آیا ہوئے چیک کرنا آیا ہے. ہاں تے اس واسطے کدی کدی دے چھڑنا. گل سمجھ آ رہی؟ حوالہ سن لے. ہن گل سنو, آمنہ دے حسین دے جانے فرمایا بتانے شروع ہوئے گا, ٹھیک ہے نا. سارے لوگ جڑے نے وہ پیش خدا ہون گے, رب کے سامنے حاضر ہون گے. تو فرمایا آدم صفی اللہ جو ہے نا ہم سب کے پاس, یہ عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے. عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے, ہر آتے جاتے کو دیکھیں گے. اسے دوڑا تو لگی ہونی ہے نا. کئی فرشتے جنت چلے جا رہے ہیں, کئی پھڑ کے دوسرا سے جا دوڑا, وہ سارے کو دیکھ رہے ہیں. آدم صفی اللہ عرش کے تھلے کھڑے ہو کے سب دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچانک انہوں کی نظر جیڑی ہے نا آمنہ دے لال دے امتی تے بہ جاندی ہے. حضور دے امت جنی سبحان اللہ کہہ دینی ہے, اے آخری حدیث پاک ہے ہوندا نا جی, اپنی گل تے کران گے اجے گیس ہوئی ہے. ہاں اے ایسے گل تے سبحان اللہ کہنی ہے کیونکہ یہ گل آخری گل ہے, اے وچ 2-4 گلاں نے. اچھا جناب, حضور دے امتی نو ویکھیا نا, ویکھ کے وہ کہن گے احمد 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 دعا دیں گے. حضور فرماندے نے, میں کہاں گا یا ابل بشر یا ابل بشر یا ابل بشر, حاضر حاضر ہے کہ تواڈے امتی نا احمد تمہارے امتی کو فرشتے پکڑ کے دوزخ میں لے جا رہے ہیں. آمنہ دے لال حسین دے نال جان دا تو وہ دے بغل ہی جوڑ پین گے. تو کہیں گے میری اے رب دیو قاصدو, فرشتیاں کہیں گے رب دیو قاصدو ذرا ٹھہرو تو صحیح. وہ کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں, ہم اس عمل سے باز نہیں رہ سکتے. کہ قربان جاؤ اپنے مقدرات تے, قربان جاؤ آمنہ دے لال تے. دریائے رحمت جوش آئے گا. حضور فرماتے ہیں بائیں سے آمنہ کے لال اپنی داڑھی مبارک پکڑیں گے اور رب سے مخاطب ہوں گے, یا اللہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ میری امت میں مجھے رسوا نہیں کرے گا، میری امت میں مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ رب آواز دے گا ان فرشتوں کو، جاؤ اس کو وہیں پہ لے جاؤ جہاں سے لے کے آئے ہو، وہیں پہ لے جاؤ جہاں سے لے کے او نظام تے واپس لے آئیں گے فرشتے تے سرکار اپنے کولوں ایک کاغذ کا ٹکڑا کڈن گے، وہ نیکی والے پلڑے چ رکھن گے، وہ پہاڑا ہو جائے گا، آواز آئے گی، اس کو جنت کا پروانہ دو، شہادت مند کو، شہادت مند کو جنت کا پروانہ دو۔ فرشتے نے جان لگے ملا تو بندہ کہے گا ٹھہرو، وہ مینو اپنے موسم تے پوچھ لین دے کون ہے، نفسا نفسی دی عالم چ مینو دے، میں تے 200 روپے ایندھن بنن والا سا، اے جنت دا پروانہ جدے صدقے لبا پتہ تے کرن دے کون ہے۔ وہ بندہ سرکار کو لے کے سرکار کی تعارف کراؤ، میں میرے تے عمل ایسے نہیں سن، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی مجاہدات، نہ کوئی ریاضات، کوئی عمل تو نہیں سی جڑا پلڑا بھاری ہو جانا۔ اے دسو نا تسی کون ہو؟ تعارف تو مراد آپ فرمان گے اے سن تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے میں تیرا۔ انہیں کہا جی وہ تو اوکے ہو گیا تھے، کاغذ کا ٹکڑا کہڑا پایا جے جنہیں پاسے ہی پلٹ دیتا ہے۔ اب میں یہ تیری میرے پاس ایک امانت تھی، یہ تیری میرے پاس ایک امانت، تو نے ایک دفعہ محبت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا، یہ وہی درود ہے جو میں نے تیرے پلڑے میں رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کا پروانہ جاری کر دیا۔ تو بھائی دنیا میں نام کمانا چاہتے ہو توجہ ہے، اور آخرت مقام پانا چاہتے ہو تو ایک کوئی وظیفہ جے آمنا دے لال دے اٹھتے بہندے چلتے پھرتے درود و سلام دا نظر رکھتے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔